الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی دولت عطا فرمائی اور وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ تیرے رب کا نازل شدہ قرآن مجید ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. نزل بہ الروح الامین، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام اس کو لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمیں بہت سے احکامات عطا فرمائے. اس کتاب میں اللہ کی توحید بھی ہے، اس کتاب میں اللہ کے نبی کی رسالت بھی ہے، اس کتاب میں پچھلے پیغمبروں کے واقعات بھی ہیں، اس کتاب میں زندگی گزارنے کے اصول، ضوابط، قوانین بھی ہیں، اس کتاب میں اللہ کی طرف سے دیے جانے والے حکم، احکامات بھی ہیں. الغرض آپ کی اور میری زندگی کے ہر شعبے کی رہنمائی کرنے والی یہ کتاب. اس لیے جو حضرات پورے قرآن مجید کو بیان کریں گے وہ اس کے ہر شعبے کو بیان کریں گے تاکہ ہمارا زندگی کا شعبہ، ہمارے زندگی کا اسلوب، طور طریقہ قرآن مجید کے مطابق ہو. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے، حضور کے جو فرامین ہیں، حضور کے جو ارشادات ہیں جنہیں احادیث مبارکہ کہتے ہیں، وہ اس قرآن مجید کی تشریحات ہیں. حضور نے بول کے ہمیں قرآن مجید کے مطابق بتایا، حضور نے ارشاد فرما کے ہمیں قرآن مجید کے اس حکم کی تشریح فرمائی، حضور نے عمل کر کے ہمیں اس پر دکھلا دیا. تو حضور کا قول، حضور کا فعل، حضور کا عمل، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، قرآن مجید کی تشریح ہے.
تو انہی احکامات میں سے ایک حکم شادی کا ہے. مسلمان کی زندگی گزارنے کے جو طریقے ہیں ان طریقوں میں اور کافروں کی زندگی کے طریقوں میں فرق ہونا چاہیے. ہمارے نکاح میں اور ان کے نکاح میں فرق ہے. ہمیں ہدایات دی گئی ہیں، ان کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، کوئی آسمانی روح نہیں ہے، کوئی آسمانی روشنی ان کے پاس نہیں ہے. اور اسی لیے مدینہ طیبہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام کو ہر چیز اتنا اہتمام کے ساتھ سکھاتے تھے، ہر چیز کے ہر مسائل اتنے اہتمام سے بیان فرماتے تھے کہ یہاں تک کہ استنجے کا طریقہ بھی حضور نے بیان فرمایا. چھوٹا پیشاب بڑی حاجت، چھوٹے پیشاب کی حاجت ہو تو کس طرح بیٹھنا ہے، کتنے ڈھیلے استعمال کرنے ہیں، کیسے پاکی اختیار کرنی ہے، اور پھر کس جگہ بیٹھنا ہے. جگہ کے لیے بھی کہا کہ نشیب جگہ میں بیٹھو، سائے دار جگہ میں نہ بیٹھو، جہاں مسافر گزرتے ہو وہاں کسی جگہ ایسی اپنی حاجت کے لیے نہ بیٹھو. مکمل ہدایات دی. تو ان ہدایات کو جب صحابہ نے بیان کیا تو یہودی کہنے لگے کہ آپ کا پیغمبر تو آپ کو ہگنا موتنا بھی سکھاتا ہے، یعنی مذاق کیا. تو صحابہ نے فرمایا کہ بالکل ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں زندگی کے ہر شعبے کا علم عطا فرماتے ہیں. تو یہ پیشاب پخانہ کرنا اور پھر اس سے پاکی حاصل کرنا تاکہ بدن ناپاک نہ ہو جائے، تاکہ کپڑے ناپاک نہ ہو جائے، تاکہ ہمارے اس سے کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کے لیے اس شعبے میں ہمارے پیغمبر نے ہماری پوری رہنمائی کی. تو یہاں تک بھی حضور نے ہمیں عمل سکھایا. تو نکاح کے بعد میں بہت سے مسائل چل رہے تھے، ہر ایک مسائل انشاءاللہ آئیں گے. آگے طلاق بھی آئے گی، پھر وراثت کے مسائل بھی ہیں، آج کل اس پہ لوگ عمل نہیں کرتے. اور اسی طرح زندگی کے شعبوں کو گزارنے کے لیے جو چیز ہمیں اسلام نے بتائی ہے وہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے. تو اسی میں سے نکاح کے مسئلے میں تفصیل چل رہی تھی کہ حضور نے نکاح کتنے فرمائے، کیسے فرمائے، حضور کی نکاح کی زندگی کیسی تھی، اور شادیاں حضور نے کہاں کہاں سے فرمائی. یہ پیچھے تقریباً سارا گزر چکا ہے. منگنی کی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت کیا ہے، وہ بھی گزر چکا ہے. اور حق مار کے کیا مسائل ہیں، کتنا رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں اسلام کی ہدایات کیا ہیں، احادیث مبارکہ کیا کہتی ہیں. تو دونوں رخ پہ جو احادیث تھی وہ بھی بیان ہو چکی. پھر جب نکاح ہو جاتا ہے تو نکاح کا طریقہ کیا ہے، ایجاب و قبول کیا ہے، ایجاب و قبول کرنے کے طریقے کیا ہیں، یہ بھی پچھلے گزشتہ جمعوں میں بیان ہو چکے. پھر جب یہ دو آدمی مرد اور عورت یہ جوڑا بن جاتے ہیں، میاں بیوی بن جاتے ہیں، ان کے اپنے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں، انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ بھی تفصیل کے ساتھ گزر چکا. پھر وہ 8 اسباب بھی بیان ہوئے کہ جن کی وجہ سے شرعی طور پر نکاح نہیں ہوتا، ان 8 اسباب کا بیان بھی گزر چکا. اور آج کے جمعے میں 2 چیزیں بیان کرنی ہیں جو نکاح کے اندر شریعت نے رکھی ہیں اور ہمیں ان کو جاننا چاہیے. ایک ہے ولی. ولی کسے کہتے ہیں کہ جس آدمی کو نابالغ لڑکی اور لڑکے کا نکاح کرانے کا اختیار ہوتا ہے. ہر بندہ نکاح کرانے کا اختیار نہیں رکھتا، ولی ہی نکاح کروا سکتا ہے. تو ولایت کس کو حاصل ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چند مسائل ذکر کروں گا. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا ولی سب سے پہلے جو ہوتا ہے وہ ان کا والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے.
باپ کی موجودگی میں دوسرا کوئی بندہ اٹھ کے اس لڑکی یا لڑکے کا نکاح نہیں کروا سکتا. ہاں والد کی اجازت ہو تو پھر کروا سکتا ہے. اب بیٹی یا بیٹا اس کا ہے، لڑکی لڑکا اس کا ہے، اور نکاح دادا کروا رہا ہے یا دوسرا ولی کروا رہا، دور والا، یا جو ولایت کا حکم ہی نہیں رکھتا وہ اٹھ کے نکاح کروائے، تو یہ شرعی طور پر نکاح نہیں ہو، یہ موقوف ہو جائے گا ولی کی اجازت پر. تو لڑکے اور لڑکی کا سب سے پہلے جو ولی ہوتا ہے وہ ان کا والد ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے. اگر باپ دنیا میں موجود نہ ہو تو دوسرے نمبر پر دادا ہوتا ہے جو ان کا نکاح کروائے گا. دادے کو ولایت حاصل ہے کہ وہ نکاح کروائے. اگر دادا نہیں ہے تو پر دادا ان کا والد، کیونکہ یہ اصول ہیں، ان کو شریعت نے اصول کہا ہے کہ ان سے ہم پیدا ہوئے ہیں، ہماری نسل ان سے چلی. تو والد نہیں تو دادا، دادا نہیں تو پردادا. اگر یہ لوگ نہ ہوں، والد بھی نہیں ہے، دادا بھی نہیں ہے، پردادا بھی نہیں ہے، پھر ولی جو ہے وہ سگا بھائی ہوگا. لڑکی کا یا لڑکے کا ولی جو ہے وہ سگا بھائی جو ہے وہ نکاح کروائے، کیونکہ جو دکھ درد، جو ذمہ داری بھائی کی ہوتی ہے بھائیوں پر، وہ کسی اور کی نہیں ہوتی والدین کے بعد. پھر اگر سگا بھائی نہیں ہے تو پھر سوتیلا بھائی یعنی باپ شریک بھائی. پھر اس کے بعد بتیجا ہے، پھر بتیجے کی جو ہے وہ آگے اولاد ہے، لڑکا یا پوتا وغیرہ. اگر یہ لوگ نہ ہوں تو پھر اس کے بعد سگے چچے کا نمبر آتا ہے کہ لڑکی یا لڑکے کا چچا جو ہے وہ ولی ہے، یعنی باپ کا سوتیلا بھائی. پھر سگے چچے کا لڑکا ہے، پھر اس کا پوتا ہے، اسی طرح سوتیلا چچا ہے، اس کی آگے اولاد ہے. تو یہ اگر نہ ہو تو پھر باپ کا چچا، یہ تو لڑکے لڑکی کے چچے ہیں، اگر یہ بھی موجود نہ ہو تو پھر والد کا آگے جو چچا ہے وہ ولی بنتا ہے، پھر آگے اس کی اولاد. اگر والد کا چچا اور اس کے لڑکے پوتے پڑپوتے کوئی ولی نہ ہو تو پھر دادے کا چچا، یعنی اوپر چلا جائے گا، والد کے چچے سے پھر دادے کا چچا. اگر ان میں سے بھی کوئی نہ ہو تو پھر ماں کا نمبر آتا ہے، یعنی پھر ماں جو ہے وہ ولایت ہے کہ ماں جو ہے وہ نکاح کروائے گی. پھر دادی، پھر نانی، پھر حقیقی بہن، پھر سوتیلی بہن، پھر جو باپ شریک ہوتا ہے وہ، پھر بہن بھائی جو ماں شریک ہوں، پھر پھوپھی، پھر ماموں، پھر خالہ وغیرہ. یہ ترتیب کے ساتھ جو ہے ان کو ولایت حاصل. تو بہرحال اتنی بات ذہن میں رکھیں، ساری ترتیب اگر ذہن میں نہ رہے تو لڑکے لڑکی کا جو ولی ہے سب سے پہلے وہ والد ہوتا ہے، پھر دادا ہوتا ہے، پھر پردادا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سگا بھائی وغیرہ ہوتا ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ نابالغ آدمی کسی کا ولی نہیں ہو سکتا. کوئی بھائی وغیرہ کوئی نابالغ ہے تو نابالغ جو ہے وہ کسی کی ولایت کا حق نہیں رکھتا، وہ کسی کا نکاح نہیں کروا سکتا، اجازت نہیں دے سکتا. اور اسی طرح کافر کسی مسلمان کا ولی نہیں ہو سکتا. ولی جو جس کو حق مل رہا ہے، اختیار مل رہا ہے نکاح کروانے کا، اگر وہ مسلمان ہی نہیں ہے، کافر ہے، تو کفر کی وجہ سے اس کا یہ حق ختم ہو جائے گا. اسی طرح اگر ولایت کا اختیار کسی کو مل رہا ہے لیکن وہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے، تو کسی کا ولی نہیں بن سکتا. تو یہ 3 شرطیں ہیں کہ ولی کے لیے عاقل، بالغ اور مسلمان ہونا ضروری ہے. عاقل ہو، بالغ ہو، سمجھدار ہو اور مسلمان. تو نابالغ، کافر اور پاگل جو ہے یہ کسی کا ولی نہیں ہو سکتا، یہ آگے کسی کے نکاح نہیں کروا سکتا. اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں عام طور پہ چل رہا ہے، اس کی تھوڑی سی بنیادی وجہ بھی ذکر کر دوں کہ بالغ عورت، جب عورت لڑکی بالغ ہو جاتی ہے تو اسلام کے ہاں وہ خود مختار ہے، چاہے نکاح کرے چاہے نہ کرے.
یہ عورت کو اپنا اختیار ہے، بالغ ہو گئی ہے، خود سمجھدار ہے، تو اس کو اپنا اختیار ہے، اور چاہے جس کے ساتھ کرے۔ کوئی شخص اس معاملے میں بالغ اولاد پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ خود اپنا نکاح کسی جگہ کر لے تو تب بھی نکاح ہو جائے گا۔ اگر بالغ اولاد خود اپنا نکاح کسی جگہ کر لیں، نکاح ہو جائے گا، اگرچہ یہ بات حیا کے خلاف، مروت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، کیونکہ جو والدین ہوتے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں، جب رشتہ دیکھتے ہیں تو رشتے کے معاملے میں چونکہ لڑکا لڑکی اگر نکاح کریں گے تو وہ محض محبت کی وجہ سے کر لیں گے، جسم کی چاہت کی وجہ سے کر لیں گے، لیکن والدین جب نکاح کرواتے ہیں تو انہوں نے ایک دوسرے کا خاندان دیکھنا ہوتا ہے، برادری دیکھنی ہوتی ہے، کف اور ہم پلہ ہونا دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ کف کا مسئلہ بھی آگے آ رہا ہے کہ دونوں کے اندر برابری بھی ہونی چاہیے، رشتوں میں برابری کا بھی اسلام قائل ہے، فرض واجب نہیں ہے لیکن برابری ہو۔ تو والدین اگر نکاح کروائیں گے تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات دیکھیں گے کہ لڑکا اس قابل ہے بھی کہ نہیں کہ وہ ہماری بچی کو پال سکے، اس کو کھانا کھلا سکے، اس کا کچھ کاروبار، کچھ معاملات ہیں کہ نہیں، کیونکہ نکاح کے بعد بیوی کا اور اس سے آگے ہونے والی اولاد کا نان نفقہ خرچ وغیرہ یہ اس پر فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر وہ آدمی اس خرچ کو نہیں اٹھا سکتا تو نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالغ ہو کر وہ اپنا نکاح کر لیں تو نکاح ہو جائے گا، چاہے ولی کو علم ہو یا ولی کو علم نہ ہو، اس کو پتا ہو یا نہ پتا ہو، یا وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ البتہ دو مسئلے ہیں کہ اگر لڑکی نے اپنے جوڑے سے نکاح نہیں کیا، جو اس کا جوڑ اور برابری کا لڑکا ہے اس سے نکاح نہیں کیا، اپنے سے کم ذات والے سے نکاح کر لیا اور ولی اس پہ راضی نہیں ہے، تو فتویٰ اس پر ہے کہ نکاح درست نہیں ہوگا۔ اپنے سے برابر والے میں یا اپنے سے اوپر والے سے نکاح کرے تو پھر تو جائز ہے، لیکن اس ایک صورت میں اگر وہ لڑکی یا لڑکا کسی ایسے جوڑے سے نکاح کر لیتے ہیں جو اس کی ذات کے نہیں ہیں، اس سے کم تر ہیں، ان کے خاندانوں میں ان کے خاندانوں کا آنا جانا نہیں ہے یا اس کے ہم پلہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر ولی یعنی لڑکی یا لڑکے کا والد یا دادا، جو ولی میں نے ابھی پیچھے ذکر کیے ہیں، اگر یہ ولی راضی نہیں ہے تو شرعی روح سے فتویٰ اس پہ ہے کہ نکاح درست نہیں ہوگا، اگرچہ یہ اپنا نکاح بالغ ہونے کی حیثیت سے کروا سکتے ہیں۔ اور دوسرا کہ نکاح تو اپنے جوڑ میں ہی کیا انہوں نے، لیکن جتنا مہر اس کے ددحالی خاندان میں، دادے کے خاندان میں، اس کی پھپھی کا یا اس کی جو ہے دادے کی خاندان میں جن لڑکیوں کا مہر رکھا جاتا ہے، جس کو شریعت میں مہر مثل کہتے ہیں، اگر اس سے بہت زیادہ کم مہر پہ نکاح کر لیا تو اس صورت میں نکاح تو ہو گیا، لیکن اس کا ولی اس نکاح کو توڑوا سکتا ہے اگر وہ راضی نہ ہو۔ مسلمان قاضی کے پاس جائے، جج کے پاس جائے، درخواست دے اور وہ اس کے نکاح کو فسخ کر دے۔ تو یہ ایک مسئلہ بھی یاد رکھیں اس میں کہ آج کل معاشرے میں چونکہ عمریں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، نوجوانوں کے نکاحوں کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کی دوسری چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی کہ اس کی تعلیم مکمل ہو جائے۔ اب تعلیم اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ آدھی زندگی اس کی تعلیم میں لگ جاتی، پھر جتنی تعلیم ہے اس کے برابرے میں نوکری مل جائے اسی درجے کی۔ اب ظلم یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے تو چلو اس نے معاشرہ چلانا ہے، آگے خاندان چلانا ہے، معاملات چلانے ہیں، اب لڑکی کی طرف سے بھی یہی معاملات ہو گئے کہ پہلے تعلیم دی،
اب تعلیم کے مطابق کسی جگہ وہ کام بھی کرے. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ ان کی عمر جو ہے وہ بلوغت کی جو عمر تھی 14-15 سال، تو معاشرے کے اس اتار چڑھاؤ کی وجہ سے، اس حیا کے ختم ہونے کی وجہ سے قبل از وقت ہی نوجوان جو ہے وہ بالغ ہو رہے ہیں. اب اس میں مزید پہلے نکاح کرانے کی بجائے ہم نکاح کو مزید دور کر دیتے ہیں. اب یا تو پھر وہ بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے معاملات کر لیتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے رسوائی کا سبب بنتے ہیں، یا پھر وہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جو غیر شرعی اور غیر اخلاقی راستہ ہوتا ہے، جو جس کی وجہ سے بھی وہ اپنے والدین اور خاندان کے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بنتے ہیں. تو اس لیے اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان چیزوں کے اندر اعتدال لایا جائے. تعلیمی پروگرام کو اگر بڑھانا ہے تو اس میں شادی کے معاملات کو اپنے وقت پہ کیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ جو بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے، ایک فرق پیدا ہو گیا ہے، اور اسلامی احکامات کی پرواہ کیے بغیر جو نسل آگے چل رہی ہے، یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور تھم جائے اور معاشرے کے اندر حیا پیدا ہو جائے. تو آج کل یہ جتنے بھی کیس آ رہے ہیں، کورٹ میرج ہے کہ لڑکا لڑکی بھاگ کے جو ہے کورٹ میں جا کے شادی کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ ہمارا تو ابھی نمبر ہی نہیں ہے، ہمارا بڑا بھائی جو 30-35 سال کا ہو گیا ہے اس کا نکاح نہیں ہوا، تو میں 25 سال کا ہوں، میرا کہاں ہوگا. یا والدین کی سختی اس طرح کی ہوتی ہے، تو پھر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں جو ہماری رسوائی اور ذلت کا باعث بنتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایات کیا ہیں؟ اسلام کی ہدایات ہیں کہ حضور نے فرمایا جب بچی بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں اور ان کے نکاح کا جوڑ مل جائے تو ان کا نکاح کر دو. آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 سال کی تھیں، 17 سال کی تھیں، ان کا نکاح ہو گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور اسی طرح عمومی معاشرے میں، اسلام کے معاشرے میں یہی رواج تھا کہ بچے بالغ ہونے کے بعد کوئی 2-4 سال سمجھداری کے لیتے ہیں تو ان کے بعد فوراً ان کا جو ہے وہ نکاح کر لیا جائے، تاکہ معاشرے کے اندر یہ افراتفری کا ماحول ختم ہو جائے. اور اسی طرح جو بیوہ ہو جاتی ہے، یہ ہمارے معاشرے کا ایک اور ناسور ہے کہ نوجوان لڑکی ہے، اگر خاوند فوت ہو گیا یا مطلقہ ہو گئی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ ایک بچے کو یا 2 بچے کو لے کے اپنی ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، یا اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ اس کے نکاح کا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے علی 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. جنازہ جب تیار ہو جائے تو پھر جنازہ پڑھنے میں دیر نہ کرنا. ہمارے ہاں جنازے میں بھی دیر کی جاتی ہے، مہمانوں نے آنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، بس جتنی دیر میں قبر تیار ہو جائے، معاملات ہو جائیں اور ساری تیاری ہو جائے 4-5-6 گھنٹے، اس کے بعد جنازہ کر دیا جائے بلا وجہ، بلا عذر شرعی. اس میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں. تو ایک ہدایت تو یہ دی. دوسری ہدایت حضور اسلام نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو نماز کو ادا کرو. نماز کا وقت ہو تو یہ نہیں کہ یہ میں تھوڑا سا کام کر لیتا ہوں، یہ کرنے کے بعد میں کر لیتا ہوں، کرتے کرتے نماز قضا ہو جائے گی، نماز ضائع ہو جائے گی. اور تیسرا فرمایا حضور نے کہ اے علی، بے نکاحی عورت جس کے جوڑ کا خاوند مل جائے تو فوراً اس کا نکاح کروا دے. تو جن عورتوں کو، جن بچیوں کو طلاق ہو گئی ہے یا ان کے خاوند فوت ہو گئے، ان کے نکاح کا بھی بندوبست کرنا چاہیے. یہ بھی والدین کی اور اہل خاندان کی اور معاشرے کے سنجیدہ افراد کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد
عورت اور لڑکا اور لڑکی خود مختار ہو جاتے ہیں، وہ نکاح کریں نہ کریں یا جس کے ساتھ کریں، کوئی شخص ان پر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اس لیے جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو نکاح پڑھاتے ہوئے 2 گواہ اندر بھیجے جاتے ہیں کہ لڑکی سے پوچھ کے آؤ کہ آپ نے اپنے نکاح کے لیے اپنے والد کو یا اپنے دادا کو یا فلاں آدمی کو ولی بنایا ہے، یعنی لڑکی اس پہ راضی ہے کہ نہیں۔ اگر لڑکی کہے کہ میں اس نکاح پہ راضی ہی نہیں ہوں تو 2 خاندان چاہے راضی ہوں، اس کے والدین چاہے راضی ہوں، نکاح نہیں ہوگا۔ شریعت نے ان کو اختیار دیا ہے۔ اور اسی طرح کسی ولی نے بالغ لڑکی کا نکاح اس سے پوچھے اور اجازت لیے بغیر کر دیا تو وہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر لڑکی اجازت دے تو نکاح ہو جائے گا، اگر وہ راضی نہ ہو، اجازت نہ دے تو نکاح نہیں ہو۔ اور اسی طرح چند مسائل اس میں اور بھی ہیں، لیکن ایک دوسرا موضوع ہے وہ بھی بیان کرنا ہے۔ تو ولی کے متعلق بس اتنا سمجھ لیں کہ ولی کو جو اختیارات ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، اور ولی کی جو قسمیں ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ اب اگلا مسئلہ ہے کف کا، برابری۔ شریعت کہتی ہے نکاح کرنے میں برابری کا بھی خیال رکھا جائے، اور شریعت میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا کہ بے جوڑ نکاح نہ کیا جائے، یعنی لڑکی کا نکاح کسی ایسے مرد سے نہ کیا جائے جو اس کے برابر کا نہ ہو۔ بعض دفعہ لڑکی مالدار خاندان سے ہوتی ہے، اس کے کپڑوں کا ایک ایک جوڑا 4-4 5-5 6-6 ہزار کا ہوتا ہے، اور لڑکا جو ہے اس کی تنخواہ ہی 10-20 ہزار ہے۔ تو اس لڑکی کو دوسرے خاندان میں جا کے مشکلات پیش آ جائیں گی کہ اس کی روٹین اور تھی اور جا کے دوسری روٹین میں اس کو داخل ہونا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو شریعت میں اس کف کا، برابری کا بھی خیال رکھا گیا۔ اب برابری کتنی چیزوں میں ہونی چاہیے؟ فقہا نے اس کو لکھا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں کہ 5 چیزوں میں جب نکاح کیا جائے تو برابری دیکھی جائے لڑکی اور لڑکے میں، 5 چیزوں میں۔ نمبر 1 نسب میں، نمبر 2 مسلمان ہونے میں، نمبر 3 دینداری میں، نمبر 4 مال میں، نمبر 5 پیشے میں، اس کا پیشہ کیا۔ مختصر تفصیل یہ ہے کہ نسب میں برابری یہ ہے کہ مثلا کئی خاندان ہوتے ہیں، شیخ خاندان ہیں، انصاری خاندان ہیں، سید خاندان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوی خاندان ہیں، یہ سب خاندان آپس میں برابر ہیں نسب کے اعتبار سے۔ اب سیدوں کا رتبہ اگرچہ سب سے زیادہ ہے، وہ سادات ہیں، ان کو براہ راست حضور علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، لیکن اگر سید کی لڑکی کا نکاح شیخ کے گھر میں یا انصاری کے گھر میں یا اسی کے دوسرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوی کے گھر میں، ان خاندانوں میں ہو جائے تو یہ اس کے ہم پلہ خاندان ہے، یہ اس کے ہم پلہ، ہم نسب برابر مثل کے نسب ہیں۔ تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بے جوڑ نکاح ہوا ہے، یہ صحیح جوڑ کا نکاح ہے، یہ خاندان ایک نسب کے ہیں، ایک مثل کے ہیں۔ اسی طرح دوسری چیز، نسب میں جو اعتبار ہوتا ہے وہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا نہیں ہوتا۔ اگر باپ سید ہے تو لڑکا بھی آگے اولاد بھی سید ہوگی، اگر باپ شیخ ہے تو لڑکا بھی شیخ ہوگا، ماں چاہے جیسی بھی ہو۔ مثلا اگر کسی سید نے کسی غیر سید خاندان کی عورت سے نکاح کر لیا تو اس کی اولاد بھی سید ہی شمار ہوگی، ماں کی وجہ سے نسب نہیں دیکھا جائے گا۔ اور کسی سید لڑکی کا نکاح جو ہے کسی شیخ گھرانے میں ہوا، شیخ کے گھرانے میں ہوا، تو اس کی اولاد بھی شیخ ہی سمجھی جائے گی، وہ سید نہیں ہوگی۔ ماں کا اعتبار نہیں ہے نسب میں، جو ہے وہ والد کا اعتبار۔ اور اسی طرح بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں کہ جن کا درجہ کم ہوتا ہے، ان کا اوپر والوں کے نکاح میں
یہ نکاح کہا جائے گا، یہ بے جوڑ ہے۔ ہاں اگر آپس میں مشورے سے رضامندی سے نکاح ہو جاتا ہے تو شرعاً نکاح ہو جاتا ہے، نکاح کے اندر مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جوڑ نہیں ہے، بعد میں بچے بچی کو پریشانی ہو سکتی ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، ایک ساتھی تھے، ان کا قرآن مجید بہت اچھا پڑھتے تھے، تو کسی جگہ انہوں نے 2-3 سال تراویح سنائی، تو وہاں کے جو آفیسر تھے بڑے، انہوں نے ان کو قرآن کی، ان کی لڑکی نے ان کے پیچھے تراویح پڑھی سنی، تو انہوں نے رشتے کو پسند کر لیا۔ اب وہ رشتہ قریب تھا ہونے کو، تو ہمارے استاد جی تھے تو بڑے محتمم صاحب، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے، ہماری کلاس تھی تو ہم پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے فقہ کی کتاب نکالی، اور یہی باب الکف جو ہے نکاح کے اندر، یہ پورا باب ہے، شریعت نے اس کے مسائل لکھے، تو اس کو نکال کے اس کو پڑھایا۔ پھر بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی قرآن کی وجہ سے ایسا رشتہ ہو رہا ہے تو ہو جانا چاہیے، لیکن ہم طالب علم تھے، استاد جی نے ایک طریقے سے بات سمجھائی، انہوں نے کہا کہ بھئی بتاؤ علماء کی تنخواہ کتنی ہے؟ تو اس وقت 7-8 ہزار۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو سسر ہیں وہ جب فروٹ لے کے آتے ہیں تو وہ تو کلو 2 کلو 5 کلو نہیں لاتے، وہ تو پیٹیوں کے حساب سے لاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے، تو کھاتے پیتے گرانوں سے ہیں۔ تو آپ شادی کے بعد جب لے کے آئیں گے تو 5 کلو بھی حالانکہ یہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے آپ کی تنخواہ کے لیے، تو لیکن آپ اتنا بھی لے آئیں گے تو وہ اس کو کم ہی نظر آئے گا، کیونکہ وہ جس گھرانے میں پلی ہے اس گھرانے میں تو فروٹ پیٹیوں کے حساب سے آتا تھا، اس کا جو میک اپ کا سامان ہے وہ تو تمہاری تنخواہ میں، تو میک اپ کا سامان ہی خالی پورا نہیں ہوگا مہینے۔ تو اب وہ بات سمجھ آئی کہ شریعت نے واقعتاً یہ جو کف کا مسئلہ لکھا ہے کہ بھئی خاندانوں میں برابری ہو، یہ بھی ویسے نہیں لکھا، یہ شریعت اس بات کو چاہتی ہے کہ یہ جو رشتے ہو رہے ہیں یہ آگے کامیابی کے ساتھ چلیں، یہ نہ ہو کہ کل ان کا نتیجہ پھر طلاق کی صورت میں ہو جائے، جدائی کی صورت میں ہو جائے، اور معاشرے میں انتشار کی صورت میں ہو جائے۔ تو اس لیے اس کو بھی شریعت نے مد نظر رکھا ہے۔ تو یہ تو نسب میں ہے۔ دوسرا مسلمان ہونے میں برابری کا اعتبار ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو وہ کبھی ایک مسلمان ہوتا تو والد نہیں ہوتا، دادا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے یہ شروع سے ہی ان مسائل کو رکھا گیا کہ مسلمان ہونے میں بھی اگر کسی کا خود مسلمان ہے تو والد بھی مسلمان ہے، دادا بھی مسلمان ہے، تو لڑکی ہے وہ خود مسلمان ہے لیکن والد اور دادا مسلمان نہیں ہے، تو یہ مسلمان ہونے میں برابری نہیں ہے۔ تو شریعت نے اس کو بھی مد نظر رکھا ہے۔ اور اسی طرح دینداری میں برابری، دینداری میں برابری کا یہ مطلب ہے کہ ایسا شخص جو دین کا پابند نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیسے بدکار آدمی ہے، بد اخلاق آدمی ہے، تو دیندار عورت سے نکاح کرنے سے اس کے معاملات نہیں چلیں گے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، تو انہوں نے کسی اسکول کالج یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی، یعنی آزاد قسم کی، حالانکہ وہ تعلیم منع نہیں ہے، لیکن آزاد گھرانے سے نکاح کرنا شروع کیا۔ بات چیت چلی تو ہم نے ان کو مشورہ دیا کہ بھئی یہ آپ کا جوڑ نہیں، کیونکہ آپ عالم ہیں، آپ کل اپنی بیوی کو کہیں کہ پردہ کرو، وہ تو پردے کی قائل ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں گے کہ حضور نے فرمایا کہ نسل امت محمدیہ زیادہ ہونی چاہیے، بچے 5-6 ہوں، وہ تو 2 بچے تو ہی اچھے، اس کے قائل ہے، یا یعنی شریعت کے متصادم ہے یا آزاد خیال کی رکھی ہے، تو دیندار آدمی سے اس کا نکاح نہ کیا جائے، دینداری میں بھی برابری ہو، کیونکہ پھر ان کے معاملات کل نہیں چلیں گے۔ ہم نے کئی رشتے ایسے دیکھے ہیں کہ اگر دینداری میں برابری نہ دیکھی جائے، نہ کی جائے، تو ان کے معاملات بہت ہی اٹک اٹک کے چلتے رہتے ہیں، جو ہے وہ کسی وقت بھی معاملات سدھرتے نہیں۔ تو اس لیے شریعت میں جو کفر رکھا گیا ہے، ایک تو نسب میں، دوسرا مسلمان ہونے میں، تیسرا دینداری میں برابری ہے کہ دینداری میں برابری دیکھی جائے، جو جس مزاج کا ہے اس مزاج کے حساب سے اس کی شادی کی جائے۔ اور چوتھی چیز جو ہے مال کے اندر برابری،
مال میں برابری یہ ہے کہ بالکل مفلس محتاج شخص جو ہے وہ مالدار عورت کا برابر نہیں ہے. ایک کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دوسری عورت گھرانہ مالدار ہے، اب یہ اس کا ہم پلہ نہیں ہے. ہاں اگر جتنا مہر ان کے خاندان میں دینے کا رواج ہے اتنا مہر وہ اس لڑکی کو دے سکتا ہو اور اس کے جو ہے ماہانہ اخراجات کھانا پینا وغیرہ یہ اس کے اتنے کام کاج ہو کہ وہ اس کو چلا سکتا ہو تو یہ اس کے برابر سمجھا جائے. اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ لڑکی کے خاندان میں اس کی جتنی دوسری بہنیں ہیں، ان کی چچا زاد ہیں یا جو دوسری ہیں جن کا اتنا مار رکھا گیا ہے، اس کا مار بھی وہ نہیں دے سکتا یا اس کا نان نفقہ نہیں اٹھا سکتا، تو پھر اس کے لیے مسائل ہوں گے. تو اس سے پہلے ہی شریعت نے اس میں بھی برابری کا حکم دیا ہے کہ رشتے میں بھی اس کو دیکھا جائے. پھر پانچویں چیز ہے پیشے کے اندر برابری، کہ پیشہ کیا کر رہا ہے. اب بڑے پیشے جو ہوتے ہیں، چھوٹے پیشے جو ہے حجام ہے، توبی ہے یا اس طرح کے ہیں، یہ پیشے برابر نہیں ہیں. تو ان میں بھی شریعت نے کہا ہے کہ پیشوں میں بھی اس کا خیال رکھا جائے کہ تاکہ یہ مسائل کل جا کے نکاح کرنے والوں کے اوپر اثر انداز نہ ہو، ان کے آگے چلنے والی جو زندگی ہے. چونکہ جب نکاح ہو جاتا ہے تو دو خاندان تو گویا کہ ایک ہی طرح ہو جاتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی غمیاں، ان کی شادیاں، ان کا آنا جانا، ان کے معاملات، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایک ہو جاتی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہیں جو آج بیان کی گئی ہیں. ایک تو ولی کا حق کس کو ہے، کون ولی بنے گا اور ولی کے مسائل کیا ہیں. دوسرا نکاح کے اندر جو ہے کفء اور برابری جو ہے وہ 5 چیزوں کی اسلام نے کہا ہے. تو اس لیے جب نکاح کرتے ہوئے شریعت کی ان حدوں کا خیال رکھا جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ نکاح دیر پا ہوگا اور یہ آگے نسلوں تک آگے اس کے اثرات چلتے رہیں گے. تو اگر اس میں کمی کوتاہی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے وہ معاملات گڑبڑ ہو جائیں، خراب ہو جائیں، اور بجائے اس کے کہ ان کے آپس میں جو شریعت چاہتی ہے کہ یہ جوڑ پیدا ہو، جوڑ پیدا ہونے کے کہیں بے جوڑی پیدا نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.